ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار کیا اب غور کیجیے، عجیب ہے، میں روایت کا جو ترجمہ ہے وہ اس وقت بریکٹس لگا کے کر رہا ہوں تاکہ بات پہنچ سکے۔ امام نے فرمایا تم گھر میں مجلس برپا کرو، فرش بچھاؤ، میرے جد کا فرش اعلیٰ بچھاؤ، 50 لوگوں کو جمع کرو، مجلس برپا کرو، وہ 50 افراد کو تم رلاؤ، تم پر جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ سمجھایا مرحلہ وار کہ اللہ کا مولا 50 لوگوں کو رلاؤ، جنت واجب ہو جائے گی۔ اب امام نے تنزل کیا، فرمایا نہیں، 40 کو بھی رلاؤ، جنت واجب ہو جائے گی۔ کا مولا صرف 40 افراد، امام نے کہا 30 افراد کو رلاؤ، جنت واجب ہو جائے گی۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، روایت کامل الزہرات میں روایت موجود ہے۔ کا مولا 30 افراد، امام نے کہا 20 افراد۔ اس سے پھر کا مولا 20 افراد کو صرف رلانا جنت واجب، امام نے کہا 10 افراد۔ کم کرتے کرتے امام نے کہا ایک فرد کو تم میرے جد کے غم میں رلاؤ، جنت واجب۔ کا مولا میں صرف ایک فرد کو رلاؤ۔ اب سننے والی بات ہے، عجیب ہے خدا کی قسم، امام نے فرمایا ایک فرد کو نہیں، تم خود رو لو، جنت واجب ہو جائے گی۔ میرے جد کے مسائل سنو، احساس کرو، تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے، جنت واجب ہے۔ کا مولا میں سے فلو، جنت واجب ہو جائے گی۔ عجیب ہے اس کے بعد کا جملہ، اتنی طاقت، اتنی قدرت، اتنا اختیار ہے ہی صرف امام کے پاس، ہماری اوقات نہیں تصرفات کر سکے۔ امام نے فرمایا، اب دیکھیں پھر بریکٹ لگا کے میں کہہ رہا ہوں، امام نے فرمایا نہیں، تو میرے جد کے مسائل سنو، غور کرو، تصور کرو، تمہارے دل میں درد اٹھے، تمہاری زبان سے آہ نکلے، آنکھوں میں آنسو نہ آئے، صرف چہرہ ایسا بن جائے جو رونے والوں کا چہرہ ہوتا، جنت واجب ہے۔ کیا ہے اس غم حسین میں؟ کیا ہے اس رونے کے اندر؟ کس بلندی پر ہے ان چند آنسوؤں کا آنکھوں میں آنا؟ اچھا، میں اپنے نوجوانوں سے، بزرگان ان باتوں کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھتے ہیں، قطعاً سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج کا جو انٹلیکچوئل ہے، وائی جنریشن، جو ہر بات کو انالائز کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا انٹلیکچوئل شیعہ ایک سوال پوچھتا ہے، مولانا صاحب یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ میں پلیز تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلش کروں، میرے الفاظ وہ ساخی نہ ہو جائے امام کی خدمت میں، اسی لیے میں امام کی خدمت میں عرض ہی کر رہا ہوں، مولانا صاحب زیادہ نہیں ہو گیا بات؟ آپ ایک قطرے پر جنت بھیج رہے ہیں، ایک آنسو بہا دے جنت واجب ہو جائے گی، یہ کون سی شرافت ہے؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ایک قطرہ بہا دیا، اس کے بعد انسان دنیا غیر قانون سے آزاد ہو گیا؟ یہ سوال آتا ہے، آ رہا ہے، غیر بعد میں کر رہا ہے، یہ سوال اپنا پہلے کر رہا ہے۔ اچھا، میں جذباتی خطابت کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں آپ کے سامنے انالیٹیکل سٹائل میں کچھ چاہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اسٹیبلش کریں، اور میں چاہ رہا ہوں سوال کو اچھے سے اسٹیبلش کریں۔ ایک آنسو بہا دیا، ختم ہو گئی ساری بات۔ سرکار سب سے پہلے تو ایمانداری سے بتائیے، مجھے چھوڑ دیں، فرض کرنے امام معصوم یہاں پر بیٹھے ہیں، تشریف فرمائے ممبر پر، اور امام معصوم فرمانے کہ بابا ایک قطرہ بہاؤ جنت واجب ہو جائے گی، تو کیا مطلب، اس کا مطلب کہیں سے بھی یہ نکلتا ہے کہ امام نے گویا ہم کو کلین چٹ دے دی کہ اب تم جاؤ زندگی میں جو کرنا ہے کرو، باہر نکلو، کسی کا گلا کاٹ دو، کسی کی عزت لوٹ لو، کسی کا مال لوٹ لو، کسی کا گھر لوٹ لو، کسی کا کاروبار تباہ کر دو، تمہارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، تم نے ایک آنسو بہا لیا، جنت واجب ہو گئی؟ کیا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہیں سے بھی؟ سب کہیں سے بھی نہیں نکلتا، یہ تو عاقلانہ ہی نہیں ہے سوال، یہ والی جو بات ہے یہ کہیں سے عاقلانہ نہیں۔ لیکن کیا واقعاً ایک قطرے میں جنت مل سکتی ہے؟ سرکار 2 منٹ کے لیے میں اپنے موضوع پر آؤں گا انشاءاللہ، ہماری خواہش ہے کہ ہم امامت کے عقیدے پر بات کریں، لیکن یہ بھی جو امام معصوم ہے نا، میں چاہ رہا ہوں یہ اسٹیبلش ہو جائے ایک مرتبہ، ہم کس پر شہادہ پر بیٹھ کر یہ سیکھ رہے ہیں۔ سب ایک قطرہ آنسو بہانے پر جنت واجب ہو رہی ہے، آپ کو کم لگ رہا ہے، قیمت کم لگ رہی ہے، اچھا آپ بتا دیجئے قیمت کیا دیں گے آپ؟ 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں ہم شیعہ، ایک عام مسلمان بن جائیں، تھوڑا سا انالائز تو کریں، کس بات پر ملے گی جنت صاحب؟
ایک منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ ایک آنسو پر نہیں ملنی چاہیے، نہیں بنتا ہے، ایک آنسو پر جنت نہیں بنتی، تو کتنے میں بنتی ہے؟ ساری زندگی کی نماز روزے. اچھا ساری زندگی یعنی کتنے دن؟ سرکار آپ ذرا غور کیجئے گا، اگر ایک انسان 100 سال اس دنیا میں زندہ رہے، 100 سال، تو کتنے دن جیے گا؟ 365 دن ہیں ایک سال کے اندر. 100 سال جیتا رہے، 36,500 دن. یہی بنا یا کچھ اور بنا؟ 36,500. 15 سال تو انسان بالغ بھی نہیں ہوتا. 5-6 ہزار دن تو یہیں پہ نکال دیں آپ. 100 سال تک بھی کوئی نہیں جیتا. 70 75 80 میں، خدا نہ خواستہ میں کسی کی عمریں معین نہیں کر رہا ہوں، تمام بزرگان کو خدا سلامت رکھے، ہمارے احباب کو، دوستوں کو، لیکن سمجھانے کے لیے. تو یہ 36,500 کا فگر آپ راؤنڈ کر لیں 25,000. سب 25,000 دن عبادت کیا آپ نے. 15 سال جب بالغ ہوئے تب سے لے کر ایک نماز نہیں چھوڑی، اور زندگی کے آخری سانس تک آپ نمازیں پڑھتے رہے، تو 25,000 دن آپ نے نمازیں پڑھی. یہی ہوا نا یا کچھ اور ہوا؟ تو آپ چاہ رہے ہیں صاحب کہ 25,000 دن کی نماز پر خدا آپ کو جنت دے دے، یہی قیمت آپ دینا چاہ رہے ہیں؟ درمیان میں ایک آدھ حج بھی کر لیا، روزے بھی رکھے آپ نے، کل 25,000 دن کی عبادت پر آپ کو جنت چاہیے. اچھا کتنے دنوں کے لیے جنت چاہیے؟ 25,000 دنوں کے لیے چاہیے. تو سمجھ میں آتا کہ صاحب 25,000 دن عبادت کی، عوض میں پروردگار سے 25,000 دن کی جنت لے لی، بنتا ہے پرائس آپ نے پوری پے کی، چلے مان لیا. لیکن اگر 25,000 دن نہ ہو، میں بچوں کے لیے پلیز آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں، اس میں ایک اور زیرو لگا دیں، 2.5 لاکھ دن اگر ہوں تو جنت کے، تو آپ نے اس کا مطلب 90% ڈسکاؤنٹ لیا، 10% قیمت پہ کی آپ نے. 25,000 دن عبادت کی اور 2.5 لاکھ دن آپ کو جنت میں جانا ہے، اور اس 2.5 لاکھ کو 25 لاکھ کر دیں تو آپ نے 99% ڈسکاؤنٹ لیا، 1% پرائز پے کی. غور فرمانے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی 25,000 دن کے بعد آپ 25 لاکھ دن جنت میں رہنا چاہ رہے ہیں، اور اگر 2.5 کروڑ دن رہنا چاہ رہے ہیں 25 ملین دن، تو آپ نے 0.1% قیمت پے کی. اور اگر 25 کروڑ دن رہنا چاہ رہے ہیں، ایک ایک زیرو بڑھاتے جائیے، تو آپ نے 0.01 پے کی. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، عالم اسلام کا مسلمان کتنے دن جنت میں رہنا چاہتا ہے؟ جواب ہے خالدین فیہا. یعنی 25 کروڑ کو 25 کروڑ سے 25 کروڑ مرتبہ ملٹیپلائی کر دیں، اس کے بعد بھی آپ جنت میں رہنا چاہتے ہیں. تو قیمت آپ بھی کوئی زیادہ نہیں لگا رہے ہیں. جو قیمت آپ دے رہے ہیں، قیمت بنتی تو وہ بھی نہیں ہے. تو اصل مسئلہ قیمت کا ہے ہی نہیں، اصل مسئلہ مالک کا ہے، وہ کس قیمت میں دینے کو تیار ہے. سب سیدھی سیدھی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ جو نماز ہے یہ پیرامیٹر ہے اس خلوص کو سمجھنے کا، اس عشق کو سمجھنے کا، اس کیفیت کو سمجھنے کا جس کیفیت کی بنیاد پر مسلمان اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا چاہ رہا ہے. اب اس رب الارباب کو معلوم ہے، اس کے بنائے ہوئے محمد و آل محمد کو معلوم ہے کہ تم اپنی نمازوں کے ذریعے اپنا خلوص اتنی آسانی سے ثابت نہیں کر سکتے جتنا آسانی سے حسین پر ایک آنسو بہا کر ثابت کر دیتے ہو.